آج کل ایک بات بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے، وہ ہے جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اہل خانہ گھر والے اس کی طرف سے 10واں کرتے ہیں، 20واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں اور اسی طرح برسی مناتے ہیں۔ تو اس 10ویں کو، 20ویں کو، 40ویں کو، برسی کو ہم شریعت کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں ہے دیتی ہے؟ دین کا یہ مرکز، مفتی نشاط عالم، یہ دین کا ترجمہ ہے، مفتی نشاط عالم۔ ان کی فکر تو دیکھو، ان کی تڑپ تو دیکھو، تبلیغ دین کا یہ چینل، مفتی نشاط عالم دیتا ہے درس جو امن کا، اخوت اور انسانیت کا، خدا دے ترقی تم کو، مفتی نشاط عالم۔ تو جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اہل خانہ گھر والے اس کی طرف سے 10واں کرتے ہیں، 20واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں اور اسی طرح برسی مناتے ہیں۔ تو اس 10ویں کو، 20ویں کو، 40ویں کو، برسی کو ہم شریعت کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے؟ تو آپ یاد رکھیں، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے نام سے 10واں کرنا، 20واں کرنا، 40واں کرنا، برسی کرنا، شریعت کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے صحابہ کرام شہید بھی ہوئے، وفات بھی ہوئی، تو کسی بھی صحابی کا نہ 10واں منایا گیا، نہ 20واں منایا گیا، نہ 30واں منایا گیا، نہ 40واں منایا گیا، نہ برسی منائی گئی۔ اسی طرح ہمارے سلف صالحین کے اور اکابرین کے، تابعین، تبع تابعین، ان کے زمانے کے اندر کسی کا بھی نہ 10واں منایا گیا، نہ 30واں، نہ 40واں، نہ برسی۔ لہذا اس طرح 10واں منانا، 20واں منانا، 40واں منانا، برسی کرنا، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو چیز دین کے اندر بدعت ہے، جو چیز ہم نے خود اپنی طرف سے ایجاد کر رکھی ہیں، جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے۔ 10واں، 20واں، 40واں اور برسی جو اس زمانے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ یہ چیز ادا کی جا رہی ہے، ہمیں چاہیے، بڑوں کو چاہیے وہ ان چیزوں کو روکیں۔ رہا مسئلہ میت کے لیے ایصال ثواب کا، تو عام مسجد کے لیے ایصال ثواب آپ نفلی، آپ عبادت کے ذریعے بھی آپ مسجد کی روح کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ رہا مسئلہ قرآن پڑھنے کا، تو آپ کوئی بھی دن خاص نہ کریں، کسی بھی دن آپ میت کی روح کے لیے کچھ بھی پڑھ کر پہنچا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ پورا قرآن ہی پڑھا جائے، ایک پارہ پڑھ کر یا یاسین شریف پڑھ کر، آپ کچھ بھی پڑھ کر میت کی روح کو، قرآن کریم کا ایک رکوع بھی پڑھ کر آپ میت کی روح کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔